in association with Nestle Frutivirals. Go Royal. Assalamu alaikum Pakistan. This is Aaj with Raham Khan. Yawm Yakjehti Kashmir. پاکستانی قوم کشمیری عوام کے ساتھ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتا؟ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کی خود ارادیت کب ملے گا؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ جی ناظرین، 5 فروری ہم اپنا ایک سولیڈیرٹی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے پاکستان میں مناتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ فروری ہی کا مہینہ ہے جہاں کشمیری جو موومنٹ ہے اس نے سفر بھی کیے ہیں، کچھ لاسز جو ہیں وہ کشمیری موومنٹ کے ساتھ جو ایٹریبیوٹڈ ہیں وہ فروری ہی کے مہینے میں ہیں۔ 11 فروری 1984 کو بھارت نے کشمیری تحریک کے بانی مقبول بٹ کو، آپ کو یاد ہوگا، تہاڑ جیل میں پھانسی دے کر شہید کر دیا، اور ابھی ریسنٹلی ہی پچھلے سال 9 فروری 2013 کو ایک اور نوجوان کشمیری رہنما افضل گرو کو پھانسی دے دی گئی۔ تو کیا فروری کا مہینہ ہم ان لاسز کو جب یاد کرتے ہیں، کیا حال ہی میں جو مزید شہداء کی ہم نے باتیں سنی ہیں اس کے بعد سے ہم نے کچھ اس تحریک کو متحرک ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے پاکستان میں بھی اس مسئلہ کشمیر کو آگے بڑھایا ہے؟ اس سلسلے کو ظاہر ہے ہم توقع یہ رکھ رہے تھے کہ انتخابات کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف، چونکہ ان کے مینڈیٹ کا یہ حصہ بھی تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو انتخابات کے دوران تو کم از کم اپنے جلسہ گاہوں میں اپنی تقاریر کا زینت بنایا، کیا اس کے اوپر کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے گزشتہ 8 مہینوں میں؟ کشمیر ڈے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں 66 سال کے بعد۔ ہمارے ساتھ عبدالرشید ترابی صاحب ہیں جو کہ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہیں، اور خالد ابراہیم صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جموں کشمیر کے رہنما ہیں۔ تھینک یو بوتھ فار جوائننگ اس۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ ایک پولیٹیکل سولوشن ہم ڈھونڈ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ عبدالرشید صاحب، ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اور ہم بڑے جذباتی طریقے سے تقاریر میں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ گزشتہ 1 سال جو میں نے پاکستان میں گزارا ہے اس میں مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم شاید اتنی فورسفلی یا اتنی ایمفیٹکلی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، کم از کم عوام میں ہمیں وہ فیلنگ نہیں دکھائی دیتی۔ اس کی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آج کا یکجہتی کا دن ہے، اس پر ہم پوری پاکستانی قوم کے ممنون ہیں، اور 1990 سے الحمدللہ یہ عمل جاری ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب کا اس وقت اخلاص پر مبنی ایک انیشیٹو تھا، اور اس وقت کی حکومت اپوزیشن نے اس کی تائید کی، تو بجائے خود اس پہلو سے افادیت ہے کہ مسئلہ کشمیر کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے، تعلیم میں بھی نہیں ہے، اور جس طرح سے سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پہ ہونا چاہیے اس طرح سے بھی نہیں ہے، جس طرح میڈیا میں اس کو اولویت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہلو سے کم از کم اس دن ایک ریوائول ہو جاتا ہے، ٹاک شوز میں، مضامین میں، اور ساری ایک سرگرمیاں ہوتی ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پر کل پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن کیا ہے، آج میاں صاحب تشریف لے گئے ہیں مظفر آباد میں، جا کے انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے، تو اس پہلو سے تو یعنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اور ایک اپنا موقف پروجیکٹ کرنے کے لیے تو یہ سرگرمیاں یقیناً ضروری ہیں۔ لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور کشمیری یہ محسوس کرتے ہیں، یعنی جن مشکل حالات میں انہوں نے تحریک کو زندہ رکھا ہے۔ گزشتہ 25 سال میں 1 لاکھ لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، شہداء پیش کیے ہیں، اور پھر عزتیں، عصمتیں، ہر چیز اس میں قربان کی ہے۔ تو اس پہلو سے جو ان کی توقعات ہیں، یہ جو تحریک کا تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز کرنے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ خود حکومت پاکستان کی پالیسی میں ایک تسلسل ہو۔ پچھلے عرصے میں جس طرح سے یو ٹرن اور وی ٹرن لیے گئے اس سے ہمارے کاز کو بہت نقصان پہنچا، اور اب ہماری یہ توقع تھی اور ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور اس کرسی کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہیں جو قائد اعظم کی کرسی ہے،
تو اس لحاظ سے مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے خود اپنا ایک تعلق ان کا کشمیر کے ساتھ ہے، یا جس طرح سے وہ آئی جی آئی کے ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کا ایک سٹانس ہوتا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آج کی تاریخ میں اور پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی، یعنی ابھی 8 مہینے گزر گئے ہیں تو میاں صاحب 2-3 مرتبہ مظفر آباد تشریف لے گئے ہیں، لیکن ابھی تک خالد صاحب مجھ سے اتفاق کریں گے کہ کوئی ایسی جامع مشاورت کشمیری قیادت سے نہیں ہوئی ہے کہ موجودہ حالات میں کشمیری جو ہیں وہ کیا احساسات رکھتے ہیں، کیا ان کی تجاویز ہیں، اور جو اس وقت امکانات ہیں بین الاقوامی سطح پر ان سے کس طرح سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، خود کشمیر کے اندر جو ہے وہ حالات کا کیا تقاضا ہے۔ تو خالد ابراہیم صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ 1990 میں جو بنیاد رکھی کشمیری یکجہتی کا ہم ثبوت دیتے ہیں، لیکن کیا ایک دن کافی ہے؟ کیا ہم 5 فروری کو یوم یکجہتی منا کے اور پھر اس کو فراموش کر دیتے ہیں باقی سال کے لیے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک دن بھی کافی ہے، جو حالات جس طرح جا رہے ہیں، جس طرح ہماری ایک دن کافی ہے آپ کو لگتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ آنے والا جب 10 سال میں ایک دن ہوگا، اب حالات اتنے خراب ہیں۔ آپ کو اس قسم کے رویت دکھائی دے رہے ہیں؟ رویے جو ہے نا سیاسی جماعتوں کی، 3 بڑی سیاسی جماعتیں اس میں کے الیکشن کے نتیجے میں مثلا پاکستان کی اسمبلی میں آئی ہیں، بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ اس سے بھی بڑی ہے، پھر پی ٹی آئی ہے۔ تینوں جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ ہندوستان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا 8 مہینے کی کارکردگی، 8 مہینے کی کارکردگی کسی جماعت کی بھی کچھ نہیں ویزاوی کشمیر، کوئی ہمیں پیش رفت نظر نہیں۔ 8 مہینوں کی تو بہت سے لوگ کہیں گے کہ ویزاوی کسی ایشو پہ بھی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ انرجی پہ کچھ نظر آتا ہے، چلو سرکولر ڈیٹ پہ کیا کچھ، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے اگر 10 سال کی کارکردگی دیکھی جائے، ہم کشمیری جو ہے خاص کر کے جو آزاد کشمیر، ہمیں تو صرف پرویز مشرف کا وہ وقت پتا ہے کہ انہوں نے کم سے کم اپنے 9 سالہ دور میں 10 دفعہ کشمیری پولیٹیکل پارٹی سے بیٹھ کر کشمیر پر بات کی ہوگی۔ 5 سال پیپلز پارٹی کے گزر گئے، کوئی کشمیر پر کبھی کوئی سیریس ڈسکشن ہوئی نہیں کہ اپنے ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم تو ان کے مخالف ہیں، لیکن جو جماعتیں ان کے ساتھ تھیں ان کو بھی اعتماد ملی، اور یہ کیفیت 8 مہینے کی بھی ہے۔ اس وقت تک کسی نے کشمیریوں کو اسمبلی میں جا کے جوائنٹ سیشن کو ایڈریس کرنا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی سیریس ڈسکشن کہ جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوئی۔ یہ 2 پولیٹیکل گورنمنٹ جو گزر گئی، ایک 5 سال اور یہ 8 مہینے، اس میں نہیں ہوئی۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ پرویز مشرف کے لاسٹ 4 ایئرز ذرا کمزور تھے، لیکن پہلے 5 سال میں انہوں نے بڑا کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا، اور باقاعدہ بریفنگز ہم سے لی، ہماری بات سنی، اپنی سنا۔ تو یہ ایک انٹرسٹ ہے جو ان میں نظر نہیں آتا پولیٹیکل پارٹی۔ انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ دلچسپی کیوں وین آف کر رہی ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ یاسین ملک صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں، میرا خیال ہے وی لاسٹ دی لائن، ویل کم بیک ٹو دیٹ۔ آپ مجھے بتائیے کہ جیسے پھر میں 1990 سے 2000 تک ہم نے یہ دیکھا، میڈیا میں بھی کافی ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، ہمارے نصاب کا بھی حصہ تھا، بچوں کو بھی معلوم تھا، ہم بلکہ پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو میرے پروڈیوسر حضرات کہہ رہے تھے کہ ہم کو کشمیری نغمے کشمیری ترانے یاد تھے۔ آج کل اگر آپ بچے سے کسی سے پوچھیں کہ آج چھٹی کیوں ہے تو ان کو شاید معلوم نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ صورتحال ٹھیک ہے کیونکہ بیچ میں آپ نے دیکھا ابھی ہم پہلے بھی ایک شو میں بات کر رہے تھے کہ بیچ میں 4-5 سال بالکل 5 فروری بھی نہیں منایا گیا نا، جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ یہ اب پھر یہ اس دفعہ کم سے کم یہ تھوڑی سی تو اسی تسلسل کی بھی بات کریں کہ کنٹینیوٹی نہیں رہی کسی چیز تسلسل۔ ویسے تو آپ کے موقف میں تسلسل ہے، پاکستان کے موقف میں سنس 47 ٹل ٹوڈے ایک تسلسل نظر آتا ہے، کیا وہ تسلسل برائے نام رہ گیا؟ جو عملی کام ہے اس میں تسلسل نہیں نظر آتا۔ ملک پاکستان، ریاست پاکستان کی کشمیر کے حد تک اس کی کمٹمنٹ ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو حکومتیں ان کی کمٹمنٹ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، جو باعث تشویش ہے کشمیریوں کی۔ بنیادی ریزن اس کا وجہ بتائیں۔ ٹھیک ہے 13 سال سے ہم نے میڈیا پہ بھی کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دیکھی، آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلامانہ سوچ ہے، ٹھیک، یعنی خاص طور پر جو 9/11 کا ہوا اور وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے جو ایک انوالومنٹ ہو گئی، معذرت خانہ اپروچ بن گئی، معذرت خانہ اپروچ نہیں، اور باقاعدہ امریکہ کی طرف سے ایک ایجنڈا دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اس عرصے میں آپ بھارت کے ساتھ یک طرفہ طور پر تعلقات کو نارملائز کریں، اور کشمیر پر بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اشتعال دلا رہے ہیں، اچھا، اور جان بوجھ کر ایک ڈائریکٹو
اور ایک اس کی روشنی میں ایک حکمت عملی بنی. اس میں ہمارا ادارے ہیں, اس میں وزارت خارجہ ہے, اس میں پالیسی ساز ادارے ہیں. پھر اسی پچ پر جو ہے ہمارے سیاستدان بھی آ گئے, ہمارا میڈیا بھی آ گیا, اور پھر امن کی آشا کی مہمات چلنا شروع ہو گئیں. تو اصل تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو تحریک کا تقاضا تھا اس کو پیش نظر رکھنے کی بجائے یہ جو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ آپ نے بہر صورت ہندوستان سے جو ہے وہ دوستی کرنی ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا, کوئی ایسا جو ہے وہ بیان, کوئی اسٹیٹمنٹ جس کے نتیجے میں اس کے جو ہے وہ ایک پیشانی کے اوپر بل پڑ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف اور مصلحت کی پالیسی کی وجہ سے. خوف اور مصلحت. یاسین ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا فون لائن پہ. یاسین ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بات چل رہی ہے کہ خوف کی وجہ سے پوسٹ 9/11 ہمیں تھوڑا سا اپولوجیٹک سٹانس رکھنا پڑا ہے, یا بلکہ یہاں تک کہہ رہے ہیں عبدالرشید صاحب کہ ہمیں تھوڑا سا بلکہ ڈکٹیشن کا شکار ہے. اب ہم یہ بات اٹھائیں گے تو پھر ہمیں لیبل دیا جائے گا کہ ہم کنسپیریسی تھیورسٹ ہیں. یہاں پہ پاکستان میں ہمیشہ کنسپیریسی کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں کہ اب ہمیں کوئی ڈکٹیشن مل رہی ہے کہ ہمیں بیک آف کرنا پڑے گا اپنی کشمیری سٹانس سے؟ دیکھیے, میں بالکل نہیں اتفاق کر رہا ہوں جو یہ کہ 9/11 کے بعد آپ کے خلاف کوئی کانسپیریسی تھوڑی بن گئی. لیکن 9/11 کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے جوائنٹ ڈکلیریشن کیا کہ دنیا میں جتنے مسائل ہیں تو ان کو پرامن ذرائع سے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. ہاں, وائلنس کے خلاف انہوں نے بات کی, لیکن کشمیریوں نے یک طرفہ طور پر جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ تھی وہ کشمیری لوگوں نے یک طرفہ طور پورا کی. جب کشمیری لوگ پرامن طور پر سڑکوں پہ آئے اور 2008 میں ایک بہت بڑا تواریخی انقلاب جس پرامن تھا اور جس کے اوپر فوجی طاقت استعمال کی ہندوستان نے, جس نے 72 لوگوں کو شہید کیا, 2040 لوگوں کو شہید کیا, 2010 میں 128 کشمیریوں کو شہید کیا. ہمارے کشمیر کا ایک اسٹرانگ کیس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لائے کہ اگر آپ لوگوں نے خود فیصلہ کیا کہ مسائل کو پرامن طریقے سے تشدد نہیں ہونا چاہیے, اب تشدد کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں یا ایک اسٹیٹ کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے بالکل مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہے کشمیری لوگوں کے قتل عام پہ. لیکن یاسین ملک صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے کشمیر میں وہ خود ہی ایک صفحے پہ نہیں ہے, انہیں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ اس پوائنٹ سے متفق ہیں؟ دیکھیے, آپ خدا کے لیے اس وجہ سے کشمیر کی موومنٹ کو ڈسکریڈٹ نہ کریں, کیونکہ اگر پاکستان میں ایک اپنا لوگوں کا ایک اعزاز بن گیا ہے کہ ہمیں کشمیر کو چھوڑنا چاہے, بھلے پاکستان کے لوگ کشمیر کو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑتے, لیکن یہ الزام وہ کشمیر پہ نہ تھے. آج بھی کشمیر میں ظلم جابر سب کچھ چلنے کے باوجود یہ تحریک الحمدللہ زندہ ہے, اور یہ تحریک آزادی زندہ رہے گی جب تک یہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائے. جی, آپ کو لگتا ہے کہ سارے ایک صفحے پہ ہیں سیاسی لیڈرشپ جو کشمیری ہے؟ یہ اصل میں لوگوں کو اس کی مس انڈرسٹوڈ ہے کسی وجہ سے تحریک. یہ اتفاق کی تحریک ہی نہیں ہے, یہ اختلاف کی تحریک ہے. اگر ہمارا اتفاق شیخ عبداللہ سے ہوتا 1947 میں تو یہ تحریک چلتی نہیں. ہم سب آج ہندوستان کا حصہ ہوتا. ہماری قیادت نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ شیخ عبداللہ کے ساتھ اتفاق نہیں کرنا, کیونکہ ہماری اپنی رائے ہے اور ہماری رائے کا احترام ہونا چاہیے. یہ اس رائے کی وجہ سے یہ 1947 میں تحریک چلی. ہم نے اپنی حکومت خود قائم کی. ہم نے انیشلی 4,500 مربع میل علاقہ خود آزاد کروایا, اپنی ایک انقلابی حکومت قائم کی. وہ انقلابی حکومت اس نے جا کر ہماری نمائندگی جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں کی. اس لیے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اختلاف کی تحریک ہے, اتفاق کی تحریک نہیں ہے. ہمارا اتفاق صرف ایک بات پر ہے کہ یہ حق خود ارادیت کی تحریک ہے, اور اس کے بعد ہمارا اختلاف ہے, اپنا نظریہ ہے. ہم یہی کہتے ہیں ہمیں موقع دو, ہم اپنے نقطہ نظر سے ووٹ ڈالیں, اپنے نقطہ نظر سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. تو یہ اختلاف کی تحریک ہے. ہم ڈفرینس جو یہ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, یہ نیشنلسٹ موومنٹ نہیں ہے, یہ ریلیجس موومنٹ. لیکن اس کو نیشنلسٹ موومنٹ کا رنگ دیا گیا ہے, اور ہم نے کم از کم میڈیا میں اور کریکولم میں تو اسی طریقے سے پڑھایا گیا. مطلب ایک لحاظ سے دو قومی نظریے کا ایک پس منظر ہے, وہی تو اس سارے مسئلے کی بنیاد ہے. یعنی ایک اپروچ تھی اس وقت شیخ عبداللہ کی, جو کانگریس کا نیشنلزم کا نظریہ تھا, انہوں نے سبسکرائب کیا اور انہوں نے ایک موقف اختیار کیا. اور جس طرح خالد صاحب نے فرمایا کہ وہی اس میں ہری سنگھ کے ساتھ کھڑے ہو گئے,
ورنہ یہ ہے کہ وہ اگر اس صف میں ہوتے تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا تھا. تو مجموعی طور پر جو تحریک ہے, جو اسپریشنز ہے لوگوں کی, وہ وہی ہیں جو دو قومی نظریے کا پس منظر ہے, اور اسی کی روشنی میں پھر خود بھارت جو ہے وہ گیا ہے اقوام متحدہ میں, جنگ بندی کا مطالبہ اس نے کیا ہے, اور اسی کے مطالبے پر جنگ بندی بھی ہوئی, قراردادیں بھی پاس ہوئیں. اور اب ہم یہ کہتے ہیں جو آپ فرما رہی ہیں کہ ایک مسئلے پر تو کشمیری بالکل متحد ہیں, اس طرف اس طرف, حق خود ارادیت, حق خود ارادیت, لیکن اسی سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. جو جس میں اختلاف کی بات کریں اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یہ کیوں ڈائیورژن کی جا رہی ہے؟ آہستہ آہستہ, یعنی کبھی اس کے اوپر بڑا ایک اشتعال بھی ہوتا تھا. مثلا یہ ہے کہ ہم کشمیر بنے گا پاکستان کی بات کرتے تھے, یاسین ملک صاحب کشمیر بنے گا خود مختار کی بات کرتے تھے, امان اللہ صاحب, اور کبھی ایسا بھی تھا کہ بڑی تلخیاں تھیں. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کے اندر جو ہے کم از کم ادھر ادھر ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا کہ اپنا اپنا جو بھی نقطہ نظر ہے, جو کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے وہ سب اس کو قبول کریں گے. ہم اور حق خود ارادیت کے اوپر اس طرف اس طرف مکمل اتفاق ہم مانگی ہے, اور سب یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا وہاں سے نکل جائے. اختلاف رائے, مثلا وہاں پر حریت اکٹھی تھی, مشرف صاحب نے یہاں ایک پنڈورا بکس کھولا اور اپنے 4 نکاتی 5 نکاتی ایک ایسا فارمولا پیش کیا جس کے نتیجے میں وہاں پر حریت تقسیم ہوئی ہے. تو اب ہم کشمیری قیادت کو ایک پیج پہ رکھنا چاہتے ہیں, اکٹھے رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے پالیسی کا تسلسل, یہ یو ٹرن کے نتیجے میں وہاں ابہام پیدا ہوتا ہے اور کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں پھر جو صفحے ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں. یاسین ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے, بریک یہاں پہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے یاسین ملک صاحب سے کہ اگر اس قسم کے یو ٹرنز وی ٹرنز کی جن کی بات چل رہی ہے, اگر یہ چلتے رہے تو پھر جو خود ارادیت کی بات ہے, سیلف ڈٹرمنیشن کی جو بیسک بنیادی حق ہے اور جس کی ڈیمانڈ تھی, جس کا مطالبہ کیا گیا تھا, اس کو ہائی لائٹ کیسے کیا جائے گا اور یہ تحریک کیسے پائے تکمیل تک پہنچے گی؟ اسٹے ود اس, ٹیکنگ بریک ہیئر, بیک ان ا کپل منٹس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں. آج وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے قانون ساز اسمبلی مظفر آباد میں خطاب کیا اور اس بات پر ایک بار پھر ڈائیلاگ کو دوبارہ چھیڑا اور یہ کہا کہ انڈیا کو دوبارہ ڈائیلاگ کی آفر کی جائے گی. ان کا ہم آپ کو کلپ سناتے ہیں کہ انہوں نے کن جو پرنسپلز ہیں ان کو ایک دفعہ پھر اجاگر کیا. پاکستان اپنے اس موقف کا بار بار اظہار کر چکا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر بامانی, نتیجہ خیز اور بامقصد مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہش مند ہے. جی یاسین ملک صاحب, ہم نے بریک سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ اب کشمیری تحریک کس طرح پائے تکمیل تک پہنچے گی, اور جو آج بیان آیا ہے میاں محمد نواز شریف کا, آپ کو لگتا ہے کہ نتیجہ خیز ڈائیلاگ مذاکرات ہو سکتے ہیں کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستانی حکومت پہ کہ کیا اس ڈائیلاگ پروسیس کو وہ کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ بنائیں گے جو صرف اور صرف کشمیر پہ فوکس رہے گا, کیونکہ یہ مذاکراتی عمل کا اصول بھی ہے کہ جہاں لوگ سفر کرتے ہیں, مارے جاتے ہیں, پہلے اسی پہ بات چیت ہوتی ہے. تو اب یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ اس ڈائیلاگ پروسیس کو کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ بنائیں گے یا پہلے وہ اور ایشوز لائے گی, ٹریڈ یا دوسرے ایشو, تاکہ پھر کشمیر سرد کھانے میں چلائے. مجھے لگتا ہے اگر پاکستان اس کو کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ بنائے گا تو اس کے جو نتیجے ہوں گے وہ اچھے نتیجے ہوں گے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو مانیٹر کر رہی ہے. اگر اس میں ہندوستان کا جو جواب ہے وہ پازیٹو نہیں ہوگا, کم سے کم تو یہ ان کے اوپر چلے گا کہ یہ بھی حل کشمیر کے حل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, رکاوٹ ہے, یہ صرف ڈائیلاگ فادر سے کا ڈائیلاگ کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان پہ کہ کیا وہ اس کو کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ بنا پائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم یہی بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی کہ کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ ہم نے ود ان پاکستان بھی نہیں دیکھا ہے. میڈیا کی بھی تھوڑی سی غفلت پہ ہم نے بات کی. عبدالرشید ترابی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کین وی افورڈ اس وقت کہ کشمیر سینٹرک ڈائیلاگ ہو, اور گزشتہ 8 مہینے میں آپ کو لگتا ہے کہ نئی حکومت جب سے آئی ہے, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پچھلی 5 سال کی حکومت سے, تو کیا آپ کو کوئی
کوئی اس قسم کی پازیٹیو اقدامات دکھائی دیتے ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف نے ڈائریکٹلی کیے ہوں؟ دیکھیے، ایک تو جو اقوام متحدہ میں ان کا خطاب تھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا قومی موقف ہے اس کا انہوں نے احیا کیا. کل کی پارلیمنٹ میں بھی ایک ریزولوشن ہوا، اور آج جو انہوں نے نتیجہ خیز مذاکرات کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو حکمت عملی کے طور پر اختیار کرنا چاہیے. اور پاکستان کی پوزیشن کی جہاں تک بات ہے، تو پاکستان بہت مضبوط پوزیشن پہ ہے، اس لیے کہ کشمیر کے اندر الحمدللہ ایک بڑی مضبوط اور ہماگیر تحریک ہے. یعنی بھارت کی ساری کوششوں کے باوجود اور ادھر بھی جو کمزوریاں رہی ہیں اس کے باوجود اس تحریک کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے. اور بلکہ وہ تحریک اب کہا جاتا ہے کہ تیسری نسل کو منتقل ہو گئی ہے. اب اسکول کے بچے، کالجز کے بچے اسی جذبے کے ساتھ جو 1990 میں ہم دیکھتے تھے، انہیں سے سرشار ہو کے وہ اس وقت جو ہے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے شہداء کی قربانیاں ہیں، افضل گرو کی شہادت نے اس کو ایک نیا آنگ دیا ہے، نیا جذبہ دیا ہے. قائدین حریت وہاں پر جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایٹمی ملک ہے، اور OIC کا اور بین الاقوامی برادری کا، UN کا ایک اہم ممبر ہے. اور پھر اس مسئلے کے اوپر جو پوری پاکستانی قوم کی ایک کمٹمنٹ ہے، تو یہ سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طاقت ہے پاکستان کی. اور پھر جس طرح سے ابھی ایک افغانستان میں عمل شروع ہو رہا ہے نیٹو اور امریکی فورسز کی وڈرال کا، مستقبل کا افغانستان کا سیناریو، اس کے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور یہ ساری طاقتیں جو ہیں ان کو ایک صرف ایگزٹ چاہیے، وہ پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں کہ اس وقت ہماری بہت مضبوط اسٹرانگ پوزیشن ہے؟ ہمارے پاس جو کارڈز ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کارڈز کو ٹھیک طرح سے کھیلنا چاہیے. تو ہم کارڈز کو کیا صحیح طرح سے کھیل رہے ہیں؟ UN میں جو اسپیچ کی گئی میاں صاحب نے، آپ کے خیال میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا اس وقت کہ یہ بڑے سافٹر ورڈز استعمال کیے، بڑے سفارتی جو ان کا لہجہ تھا، بڑے پولائٹ ٹرمز میں انہوں نے موقف سامنے پیش کیا، لیکن کم از کم موقف بڑے عرصے کے بعد پیش تو کیا انہوں نے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں، جس طرح ترابی صاحب نے بھی کہا، کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس وقت، ریجنل کانٹیکسٹ جو ہے، اس میں آپ کی پوزیشن اچھی ہے، کیونکہ ایک تو وڈرال ہے نیٹو فورسز کا، اور پھر امریکہ کی کچھ فورس رہے گی، اور اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہونا چاہیے اگر وہ رہے گی. تو اور پھر ایک حقیقت جو ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ واحد مسئلہ ہے دنیا کا جو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے، اور کوئی ایسا فلسطین بھی دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک اور لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے. یہ واحد مسئلہ ہے، اور یہ ایسی دو طاقتیں نہیں ہیں جنہوں نے کبھی آپس میں کوئی جنگ لڑی نہیں. یہ 4 جنگیں لڑ چکے ہیں، 2 ڈائریکٹلی کشمیر پہ لڑ چکے ہیں، اور تیسری بھی آدھی سی کارگل بھی سمجھیں. تو ایسی صورتحال میں دنیا جو ہے، ہو سکتا ہے پبلک اوپینین ابھی اس حوالے سے کوئی ہموار نہ ہوئی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹس ہیں دنیا کی، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے ریلائز کرتی ہیں کہ یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. ہمارے سے 20 سال پہلے یہ تو بڑی کانٹرڈکٹری سی بات ہوئی. ترابی صاحب نے پہلے حصے میں یہ کہا کہ ہمیں ڈکٹیشن مل رہی ہے، ہمیں تھوڑا سا اپولوجی سٹانس رکھنا پڑا ہے. دوسری طرف سے یہ آپ نے نہیں کہا، لیکن دوسری طرف سے آپ دونوں کم از کم اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ایکچولی بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور بینگ اے نیوکلیر پار دونوں طرف سے. تو اس وقت ہمارے پاس بارگیننگ ابیلٹی ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. بالکل ہے، لیکن استعمال نہیں ہو رہی. کیوں؟ وہ دیکھیں نا، اگر آپ کا آبجیکٹو ٹریڈ ود انڈیا ہے تو پھر آپ نہیں استعمال کریں. وہی میں نے سوال یہی ریز کیا تھا کہ کیا ہمارے اکنامک پریشرز، کیا ہم اقتصادی طرف سے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے؟ ہم سے زیادہ انڈیا پہ ہیں. ہماری پاپولیشن بلو پاورٹی لائن. اسٹرانگر اکانومی نہیں. اکانومی کتنی اسٹرانگ کیوں نہ، میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے جو ہے وہ 50% ہے، 70% سے above ہے، 90 ملین. ان کا جو ہے وہ پاورٹی لائن سے بلو 60% ہے، which is 800 ملین.
تو وہ اور ہم میں فرق ہے. ہم تو اگر اپنی اکانومی میں کسی وقت بھی $20 بلین پمپ ان کریں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ان کا مسئلہ نہیں حل ہوتا. ان کے یہاں غربت بہت زیادہ ہے ہم سے, اور ہم کیوں ان کے ساتھ ان کی اس ملک کی غربت دور کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیں جس ملک نے فوج کشی کر کے ہمیں 2 لخت کیا ہے. ہمارا یہ پرائرٹیز نہیں ہونی تو چاہیے. یہ تو ایک اور ہماری طرف زیادہ اسٹرانگر سٹانس دینے کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے بلکہ. اچھا, سلمان خورشید صاحب کا بھی ان کی طرف سے ایک حال ہی میں اسٹیٹمنٹ آیا ہے وچ واز اے لٹل بٹ سرپرائزنگ, کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بھی انٹرسٹ میں ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر ریزالو کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس اسٹیٹمنٹ میں نیک نیتی شامل ہے, یا الیکشنز چونکہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر شاید یہ مصلحتاً کہا گیا ہو؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا انیڈورٹنٹلی کس طرح کہا گیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم نے سیکورٹی کاؤنسل کا مستقل ممبر بننا ہے تو مسئلہ کشمیر کسی اصول کی بنیاد پہ حل کرنا پڑے گا. البتہ وہ اس کے امیڈیٹ گینز بھی ہیں کہ آپ ایسی اسٹیٹمنٹس دیں جس سے آپ جو مسلمان ووٹر ہے اس کو اپیز کریں اور اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں جنرل الیکشن سے. صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ فون پہ جوائن کر رہے ہیں, لیڈر حزب المجاہد گروپ سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم جی. صلاح الدین صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سید صلاح الدین صاحب ہم کو فون لائن پر جوائن کیا ہے, آئی تھنک لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. اب ہم بات کر رہے تھے اپیزنگ کی, اور یاسین ملک صاحب سے بھی ہم بریک سے پہلے بھی بات کرتے, بریک کے بعد بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ادھر تو ظاہر ہے پالیٹکس ول پلے بگر رول, اور الیکشن چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جسٹ راؤنڈ دا کارنر, ابھی چونکہ انتخابات بھارت میں نزدیک ہیں, تو کچھ اسٹیٹمنٹس وہاں سے اگر ہم ان کو اس طرح سے انٹرپریٹ کریں کہ پازیٹیولی آ رہی ہیں, تو کیا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے ہے؟ جیسے کہ ابراہیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں بھی ان کی بھی ضروریات ایسی ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال سکتے ہیں. یاسین ملک صاحب, میرے خیال ہے وہاں بھی ایک لائن ڈراپ ہو گئی. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں رابی صاحب کہ یہ اگر ہماری اتنی جو دونوں آپ جو بات کرتے بڑی پازیٹیو, مجھے تو بڑی یہ خوشائن بات لگ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو سارے ہی پتے ہمارے ہاتھ میں دکھائی دے رہے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, اب تو یعنی 10 سال سے 2004 سے کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس چل رہا ہے, اور جس میں ہندوستان جو ہے مسئلہ کشمیر پر ابھی تک سنجیدہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان سی بی ایمز کے اہل کشمیر جو ہیں وہ خلاف تھے, تفاضات تھے, وہ سارے اقدامات جو ہندوستان کی طرف سے ڈیمانڈ کیے گئے وہ پاکستان کی طرف سے ہو گئے. اس کے باوجود جو ہے وہ ہندوستان اس 1 پوائنٹ اور کور ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو بین الاقوامی اداروں برادری کی طرف ریفر کیا جائے, اور ان اداروں کو متحرک کیا جائے, دنیا کو بتایا جائے کہ ہم یہ اقدامات کر چکے ہیں اور بھارت کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں یعنی بین الاقوامی 2 طرفہ تعلقات کو بھی بروئے کار لایا جائے, اور سیاسی اور انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان کو بھی متحرک کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں جب تک کہ بھارت کو آپ انٹرنیشنلی اس کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے, اس کے جو انسانی حقوق کی پامالی کا ریکارڈ ہے اس کو بے نقاب نہیں کریں گے, اس کو ڈیفینسو نہیں کریں گے, تو ہر جگہ جا کے ہم یہ کہانی بیان کریں گے کہ ہمارا مسئلہ بات چیت شروع ہو گئی ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا, تو اس کے نتیجے میں تو جو پریشر ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہے, ڈیفیوز ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی برادری ادارے ان کو ریفر کیا جائے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں, اور اس میں اب جو ہے عالمی ادارے اپنا کردار ادا کریں. عالمی اداروں کی اور مذاکرات کی ہم نے بات کی. ہم چیئرمین متحدہ جہاد کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں ان سے بات کریں گے. صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ, انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صلاح الدین صاحب, آپ مسلح تحریک کے سربراہ ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو مذاکراتی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ ڈالا جائے, اور اقوام متحدہ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل مسلح جدوجہد میں ہے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکرات کا وقت آ گیا ہے؟ ہر لمحہ گزرتا لمحہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بھارت کا فوجی قبضہ سوائے مسلح مقصد کے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. سب سے پہلی بات یہ کہ آج تک مذاکرات کے 150 سے زیادہ راؤنڈ ہو چکے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, لیکن حاصل 0. بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھارت مخلص تو ہے ہی نہیں,
वो मसले कश्मीर की तारीखी और ग्राउंड हकीकत तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं। मुज़ाकरा किस चीज पर? मसले कश्मीर एक सफेरी की मसला है। आलमी बरादरी ने 18 करारदादों के जरिए इसका सफेरी की हैसियत तस्लीम की है। भारत इसको तस्लीम ही नहीं करता, कभी वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके कश्मीरी को नजरअंदाज करता है, कभी कश्मीरी के साथ बातचीत करके पाकिस्तान को नजरअंदाज करता है। जब तक भारत मसले कश्मीर की हकीकत तस्लीम नहीं करता, अक़वामी मुत्तहिदा की करारदाद के तनाजुर में सफेरी की बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक इस मसले का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, भारत की हरदर्मी और फौजी कब्जा रियासती अवामी तहरीक के साथ साथ एक रियासतगीर तीर महतब मुस्लिम मज़ाहमत का तकाजा करती है। तो हम मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन मुज़ाकरात बराए मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात मसले कश्मीर के हल के लिए मैं बिला खुद तरजीह यकीन के साथ कहा था। आज तक भारत के लिए मुखलिस था, मैं इस वक्त मुज़ाकरात हवाले से मुखलिस है। अच्छा, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो जिस दिहाई से हम गुजर रहे हैं, जो मुश्किलात पाकिस्तान में हैं, हमने गुर्बत को डिस्कस किया, हमने इक्तिसादी जो हमारे मसाइल हैं भारत के भी डिस्कस किए और पाकिस्तान के भी डिस्कस किए, तो क्या अब वक्त मुज़ाकराती जो नतीजा खेज अगर मुज़ाकरात हो सकता है, तो क्या वो वक्त आ गया है आपको लगता है? क्योंकि हम दोनों के जो मसाइल हैं वो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और वजीर खारजा की भी उनके सलमान खर्शीद साहब का हमने डिस्कस किया कि उन्होंने भी कहा कि अब हमारे भी मफाद में है, हमारे भी इंटरेस्ट में है कि तनाज़े कश्मीर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, हल किया जाए। देखिए जी, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी, आलमी बरादरी की कामयाबी होगी अगर भारत मसले कश्मीर के हकीकत को तस्लीम करे। सबसे पहला मसला है कि इस मसले के हाल में सबसे बड़ी रुकावट भारत की रवायती हददर्मी, उसका फौजी गुरूर है। अगर वो कश्मीर का ट्राइपार्टाइट नेचर, उसके डिस्प्यूटेड नेचर तस्लीम करता है, मुज़ाकरात के लिए वो आमादा होता है, बामकसद मुज़ाकरात के लिए, तो सबसे ज्यादा खुशी हम कश्मीरी को होगी, क्योंकि मसले जदोजहद में सबसे ज्यादा हम मुतासर होते हैं। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ, भारत अब भी यदि इस साल जब हमारे वजीर आज़म साहब जन असेंबली में चले गए, उसने ये वहां भी ये बात की कि अक़वामी मुत्तहिदा मसला कश्मीर को रिजॉल्व करने के हवाले से अपना किरदार निभाए। तो मनमोहन सिंह ने कहा मसले कश्मीर 65 साल पहले हल हो चुका है, ये भारत को टूट हिस्सा है। पिछले साल भी जरदारी साहब के तकरीर के जवाब में भारत के वजीर खारजा असद यही बात कही। तो अब भी 65 साल गुजरने के बाद भी भारत कश्मीर को टूटने का आन अदा रहा है। तो हम कैसे मुज़ाकरात के बीच हल की उसको उम्मीद रखेंगे? मैं समझ रहा हूँ हम वक्त जाया कर रहे हैं, अगर आलमी बरादरी, आलमी ताकत, आलमी इदारे मुदाखलत करके भारत को इस बात पर आमादा करते हैं तो वो मसले कश्मीर की महंगाई से सताई आवाम को बेवकूफ बना